جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان ہوگی تو وہ بھی قرآن مجید کا بیان ہوگا۔ اچھا، بیان کے بارے میں بھی غامدی کا بہت دکھا ہے۔ وہ کہتا ہے بیان وہ چیز ہوتی ہے جو شرع کے طور پر ہو، اور جو چیز اصل متن میں موجود نہ ہو وہ شرع میں نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کا رد کرتے ہوئے جو ہے جو درس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو شرع نہیں کہا، اس کو بیان کہا ہے، اور بیان کے ذریعہ سے وہ جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں ان کی بڑی تشریح ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے مثال دی تھی قرآن مجید میں سورت بقرہ کے اندر اللہ نے بیان کے معنی بیان کیے ہیں۔ اب یہ سورت بقرہ کے اندر ہے، میں آپ کو جو ہے وہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ماشاءاللہ پہلے سپارے میں ہے اور اکثر لوگ جو ہیں یہ اس کو جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ سورت بقرہ میں جو ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو ہے وہ قرآن اتارا، یہ دوسرے پارے میں ہے، ہاں دوسرے سپارے میں ہے جی، میں آپ کے لیے دوسرے پارے میں سے نکال دیتا ہوں جی، میں ایک منٹ جی ہے، لو جی دوسرے پارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ قربانی دیں، اور قربانی کے ذریعہ سے ایک ایسے مقتول کا پتہ لگانا تھا جس کا قاتل جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں جی، یہ تیسری پارے میں ہے، پہلے پارے میں ہے جی، چلو پڑھ رہا تھا جی، نہیں وہ یہ ہے، دیکھو جہاں ہے یہ جی، پہلے سپارے کی جو ہے وہ 67 آیت ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو مقتول ہے نا اس کو میں زندہ کرتا ہوں، اور زندہ کرنے کی شکل یہ ہے کہ ایک ایسی گائے جو ہے وہ ذبح کی جائے، اور اس گائے کو میں اس مقتول کے ساتھ لگاؤں گا یا اس پر ماروں گا، یہ مقتول زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ہمارا قاتل ظاہر ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ گائے کس طرح کی ہو، تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ یہ استعمال کیے ہیں کہ لفظ یہ ہیں کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب کو پکارو تاکہ وہ ہمارے لیے کھول کر بیان کر دے۔ یبین کا یہاں ترجمہ کیا ہے؟ کھول کر بیان کر دے۔ تو جو بیان ہوتا ہے وہ اصل میں شرع نہیں ہوتی، صرف اس کے اندر کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، وہ یہاں کھول کر بیان کرنے کے لیے پہلے یہ کہتے ہیں کہ انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ تو جو ہے وہ ابھی بچھڑی ہو، یعنی ابھی جوان نہ ہوئی ہو، اور ولا بکر نہیں، فارض کہتے ہیں بوڑھی کو، جو اتنی جو بوڑھی نہ ہو، اور اس طرح جو ہے وہ اس طرح وہ بچھیری بھی نہ ہو جو بالکل جوان ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے جب اللہ نے یہ کہا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم حکم بجا لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حکم بجا لاؤ، تو پھر انہوں نے ایک اور سوال ڈال دیا، کہا جی ہمیں بتائیے اس کا رنگ کیا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، رب سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے یہ بھی وضاحت کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ دیکھیے نا، وضاحت مانگی جا رہی ہے، اور وضاحت میں رنگ بھی آ رہا ہے، اور پہلے اس کی عمر کا مسئلہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا جو ہے وہ ہونا چاہیے،
خاکی جو ہے وہ گہرا ہو نا تو اس کو کیا رنگ بولتے ہیں؟ خاکی رنگ اگر گہرا ہو یا جو یہ رنگ ہوتا ہے نا تھوڑا سا پیلا رنگ گہرا ہو تو اس کو بولتے ہیں صفرا. تو یہ رنگ ہونا چاہیے اور یہ ہو بھی گہرا فاقع لونھا، اور اتنا گہرا ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ خوبصورت لگے. پھر بھی چونکہ وہ بچنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے وضاحت کیجئے، یہ جو گائے ہے نا ہمارے لیے تو مشتبہ ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہ ان کے منہ سے نکل گیا ہم نے اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسی گائے تلاش کر لیں گے. بس یہ انشاءاللہ جو کہنا تھا نا ان کے لیے مصیبت بن گیا. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس کو حل میں جوتا نہ گیا ہو، کیونکہ بقرہ سے مراد مؤنث نہیں ہے، بقرہ جو ہے وہ جنس گائے کو کہتے ہیں، اس میں بیل بھی ہو سکتا ہے. تو بقرہ کی جو جمع ہے وہ ابقار ہے، تو یہ بقرہ سے مراد جو ہے وہ جنس ہے، خواہ بیل ہو یا گائے. لا ذلول وہ جوتا نہ گیا ہو، یعنی اس کو جوت کر جو ہے وہ ہل نہ چلایا گیا ہو، تثیر الارض جس کے ساتھ جو ہے وہ زمین کو پھاڑ دیتے ہیں. ولا تسقی الحرث، اور پانی جب نیچا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بیلوں کے ساتھ ایسی چیزیں باندھ دیتے ہیں جو پھر اس کے بعد وہ جو اصول ہے نا اس کے، تو ان اصولوں سے جو ہے سائنسی اصولوں سے پھر وہ بڑے بڑے بھاری برتن جو ہیں وہ نیچے سے آتے ہیں نہروں سے اور پھر ان کو الٹ دیتے ہیں. تو ہمارے والد صاحب اپنی طاقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے بیل کے بغیر جو ہے وہ اس طرح ان کو جو ہے وہ برتنوں کو کھینچ لیتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہر آدمی کم از کم وہ 5 من کا وزن ہو جاتا ہے، تو وہی آدمی کھینچ سکتا ہے جو 5 من کا وزن اٹھا سکتا ہے. چلیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے. اب جب انہوں نے انشاءاللہ کہا نا تو مصیبت بن گئی. اب انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ایک تو بیل نے جو ہے وہ زمین نہ پھاڑی ہو، اور دوسرا اس نے کھیتیوں کو سیراب نہ کیا ہو، اور اس کے اندر کوئی دھبا نہ ہو. اب یہ مصیبت بھی 3 چیزیں اور آ گئیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں کس طرف سے ذکر ہوئی ہیں؟ یبین لنا ما ہی، سوال کے جواب میں. اور اگر سوال کا جواب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، تو اس لیے سوال کا جواب جو ہے وہ بیان ہے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کی شرح نہیں ہے. صحیح معنوں میں حدیث یا قرآن کا بیان ہے. اس کے اندر جو شرطیں مزید آ جاتی ہیں رنگ کی یا عمر کی یا اسی طرح جو ہے وہ دیگر شرطیں کہ وہ جوتی نہ گئی ہو، اس نے پانی نہ جو ہے وہ اس سے سیراب نہ کیا ہو، یہ ساری شرطیں ملا کر بیان ہی ہے. حالانکہ یہ ساری شرطیں ہیں. اس لیے جن لوگوں نے حدیث کو رد کرنے کے لیے یہ کہا ہے نا کہ حدیث قرآن مجید کو بیان نہیں کر سکتی، وہ اس چیلنج کا جو ہے وہ جواب دے کر آئے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا فرقہ ایسا ہے جس نے حدیث کو قرآن مجید کا بیان نہیں مانا. متواتر حدیث کو مانتے ہیں لیکن خبر واحد کو بیان نہیں مانتے. چلیے اس کی باتیں تو پھر بعد میں ہوں گی.